صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2 انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ چند اور احادیث جو اسی موضوع سے متعلق ہیں. اور یہ باب جب ہم شروع کر رہے ہیں یہ وحی کے بیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے آیا کرتی تھی. اس ضمن میں کچھ احادیث ہیں، کچھ انشاءاللہ ہم اس درس میں دیکھیں گے اور کچھ اگلے درس میں دیکھیں گے. تو اس حدیث نمبر 2 میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص حارث بن حشام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے سوال کیا کہ حضور آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی جو وحی نازل ہوتی ہے اس کی آواز مجھے گھنٹی کی سی محسوس ہوتی ہے، اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے، اور جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے. اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، پس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی. یہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان پر وحی کیسے آتی ہے. اور یہ ایک دلچسپ ہمارے لیے علمی حدیث ہے کہ یہ سوال تو ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے آیا کرتی تھی. تو اس کی تفصیل میں جو علماء نے لکھا ہے، اور صحیح بخاری کی جو شرح ہے اس میں جو چیز انہوں نے لکھی ہے کہ وحی کی 4 صورتیں ہوتی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمائے، دوسری یہ کہ کوئی فرشتہ اللہ کا پیغام لے کے آئے، اور تیسری یہ کہ کوئی چیز قلب پہ القاء ہو جائے، یعنی دل کے اندر اس کا الہام ہو جائے، اور چوتھی یہ کہ سچے خواب دکھائی دیں. یہ 4 صورتیں جو ہیں یہ انبیاء پر، مختلف انبیاء پر ہوتی رہی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان 4 چیزوں کو دیکھا. اچھا، جو تیسری حدیث ہے ایک طویل حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی تھی وہ کس طرح کی تھی اور اس میں کیفیت کیا تھی. ہم سب نے یہ حدیث بہت دفعہ کتابوں کے اندر پڑھی ہوگی. بہرحال یہ حدیث نمبر 3 صحیح بخاری، اس کا متن پڑھنا ممکن نہیں طوالت کی وجہ سے، تو میں اس کے جو ترجمہ ہے وہ پڑھتی ہوں، اور اسی سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح کی کیفیت تھی اور کیسے پہلی وحی نازل ہوئی تھی. یہ حدیث بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے صحابہ کرام نے. تو انہوں نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا جو ابتدائی دور تھا وہ اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا. آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے اس صبح کی روشنی میں صحیح اور سچا ثابت ہوتا. پھر اللہ کی قدرت سے آپ تنہائی پسند ہو گئے، اور آپ نے غار حرا میں تنہائی اختیار فرمائی، اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے. جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے، اور جب توشہ ختم ہو جاتا تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے جا کے پھر وہاں تنہائی میں بیٹھ جاتے. یہی طریقہ جاری رہا، اور یہی طریقہ تھا کہ ایک دن آپ غار حرا میں قیام پذیر تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور آ کے کہا کہ اقرا، پڑھیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں نے کہا فقلت ما انا بقاری، کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑا اور اتنی زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی. پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو. پھر میں نے وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس فرشتے نے پھر نہایت زور سے بھینچا اور مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی. پھر اس نے کہا کہ پڑھ. میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فرشتے نے تیسری بار پکڑا اور پھر بھینچا اور پھر چھوڑ دیا
اور کہا کہ پڑھو اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ تو یہ آیتیں جبرائیل علیہ السلام نے پڑھیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے سنی اور اس حال میں غار حرا سے واپس آئے کہ آپ کا دل اسی انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا، اور ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور آ کے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، زملونی زملونی۔ تو انہوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ پھر جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفصیل کے ساتھ یہ سارا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ڈھارس بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں، آپ کنبہ پرور ہیں، آپ بے قصوں کا بوجھ اپنے سر پہ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ بے مثال ہیں، اور مشکل وقت میں آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے اوصاف حسنہ رکھنے والا انسان کبھی بھی ذلیل و خوار نہیں ہو سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے ایک چچا زاد بھائی برقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ یہ زمانہ جاہلیت میں عیسائی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے، تو وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے آپ کے حالات بیان کیے اور کہا کہ چچا زاد بھائی اپنے بھتیجے سے ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساری تفصیل سنائی، اول سے آخر سارا واقعہ سنایا، تو ورقہ بے اختیار بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس یعنی معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا، اور ساتھ ہی کہا کہ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تک کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ یہ بات سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیران ہوئے اور پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بولے کہ ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہو گئے، اور اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے اور پھر کچھ عرصہ تک وہی قیامت موقوف رہی۔ تو اس حدیث میں اگر ہم دیکھیں تو پہلی جو میں بات بتائی گئی کہ پہلی جو وحی کی صورت تھی وہ سچے خوابوں کی صورت میں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، اور دوسری وحی جب آتی ہے یعنی اصل وحی جب آتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ آپ کو اپنے سینے سے لگا کے زور سے بھینچا، اور اس لیے بھینچا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا سینہ کھل جائے اور ایک خاکی اور مادی مخلوق کو نورانی مخلوق سے ایک رابطہ حاصل ہو جائے۔ تو اس کا یہی نتیجہ ہوا کہ 3 دفعہ بھینچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی تھی اس کو فرفر ادا کرنے لگ گئے، اور اقرأ باسم ربک الذی جس طرح فرشتے نے پڑھایا اسی طرح سے آپ نے پڑھا۔ اسی طرح دوسری بات جو اس میں ملتی ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ کی ہمت افزائی کے لیے جو کچھ فرمایا وہ آپ کے بہترین اخلاق فاضلہ کی ایک بڑی خوبصورت تصویر ہے کہ کس طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی تعریف فرماتی ہیں کہ آپ ہمدرد ہیں اور آپ مہمان نواز ہیں، غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، اور جتنی چیزیں ہم نے سنی کہ آپ جیسے جو ہستی ہے اتنے اچھے اخلاق والی اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز ذلیل و خوار نہیں کرے گا۔ پھر اسی طرح سے ورقہ بن نوفل جو تھے انہوں نے جس طرح سے پہچان لیا کہ جو فرشتے جن کا ذکر آپ نے کیا پوری تفصیل سنائی تو پہچان گئے کہ یہ وہی ناموس اکبر ہے، کیونکہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی وہ ناموس اکبر کہا کرتی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، تو وہ پہچان گئے اور انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ تو اس طرح سے یہ حدیث جو ہے پوری تفصیل ہمیں بتاتی ہے کہ پہلی وحی کس طرح سے آئی اور کیا کیفیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزری۔ اس کے بعد 3 یا 2.5 سال تک وحی کا سلسلہ بند رہا، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے کہ وحی نازل نہیں ہو رہی۔ تو ایک دن ایسا ہوا، یہ حدیث نمبر 4 ہے جب ہم پڑھیں گے، جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ وحی بند ہونے کے بعد جو کیفیت تھی وہ کیا ہوئی، اور جب دوبارہ وحی شروع ہوئی تو کس طرح سے ہوئی۔ تو یہ حضرت
ابو الرحمن نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے میں کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. جالس علی کرسی بین السماء والارض. تو میں اسے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں یا ایھا المدثر قم فانذر کہ اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے اٹھ کھڑے ہوئیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے اور گندگی سے دور رہیے. اور اس کے بعد وہی تیزی سے پے در پہ آنے لگی. تو اس حدیث کو کئی سلسلوں سے روایت کیا گیا ہے. تو اس طرح سے یہ دوسری وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اوڑھ کے لیٹنے کے بجائے اٹھ کھڑے ہونے اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو ڈرانے کی جو ہدایت تھی وہ کی گئی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا حکم تھا اس کے مطابق لوگوں تک بات پہنچانی شروع کر دی. یہ موقع نہیں ہے کہ ہم اس کے تفصیل میں جائیں، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے کسی موقع پہ دیکھیں گے. پھر اسی طرح سے وحی کے نزول کی کیفیت جو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے بیان کی، یہ حدیث نمبر 5 ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی روایت کی گئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کی کہ انہوں نے آگے حضرت سعید بن جبیر اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آیت ہے کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، سورہ قیامہ کی یہ آیت ہے جس کی تفسیر حضرت سعید بن جبیر نے پوچھی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جو تفسیر بتائی تو اس میں انہوں نے یہ بات بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت سختی محسوس فرمایا کرتے تھے اور اس کی علامتوں میں سے ایک یہ تھی کہ یاد کرنے کے لیے آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے. یہ جو لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کہ اپنی زبان کو تیزی سے نہ ہلائیے. اور اس صورت میں جو ہمیں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان کو تیزی سے ہلایا کرتے تھے. تو اسی حدیث کو جب بیان کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں کہ جب وہ اس آیت کی تشریح بیان کر رہے تھے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاتے تھے. یعنی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی سن کے تیزی سے ہونٹ ہلا کے اسے یاد رکھنے کی کوشش کرتے تھے تو حضرت ابن عباس نے بالکل ویسے ہی ہونٹ ہلا کے دکھایا. تو سعید بن جبیر بھی یہ کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس کو میں نے ہلاتے دیکھا تھا، پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے. تو اس طرح سے یہ حدیث جو ہے بالکل صوتی اثرات اور کیسے آپ کہہ لیں کہ اس کا جو عملی مظاہرہ تھا وہ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی گئی. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہونٹ ہلائے اور پھر یہ آیت اتری کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلائیں، اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمے ہے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ کہ آپ بس خاموشی سے اس کو سنا کریں اور اس کا اتباع کیا کریں اور دل کے اندر اس کو جما دینا، یاد کرا دینا. اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری خود لے لی. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو خاموشی سے سنتے رہیں اور اس کا مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمے ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو یعنی محفوظ رکھ سکیں. تو اس کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آتے تو آپ توجہ سے سنتے تھے اور جب چلے جاتے تو آپ کو ایسے یاد ہوتی تھی کہ آپ اس کو اسی طرح پڑھتے تھے جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو پڑھا تھا. تو دیکھیں کہ اس حدیث میں اس طرح سے عمل کر کے دکھایا گیا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور اس حدیث کو مسلسل بتحریک شفتین کہا گیا ہے کہ ایسی حدیث جس کے راویوں نے ہونٹ ہلانے کا تسلسل جو ہے اس کو برقرار رکھا.
تو اس میں یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ وحی کی حفاظت کے لیے اس کے نزول کے وقت حرکات و سکنات نبویت تک کو وہ ذریعہ نقل در نقل محفوظ رکھا گیا. یعنی حدیث اتنے اچھے طریقے سے ہم تک پہنچی ہے کہ اس وقت اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حرکت کی تھی تو اس کو بھی محفوظ رکھا گیا. اور اس سے علماء نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے لیے، طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ درس سن رہا ہو تو اپنے استاد کے کانوں اور آنکھوں اور اس کے یعنی جو اس کی جو باڈی لینگویج ہے اس پہ بھی توجہ سے کام لے اور اس کے چہرے پہ نظر جمائے رکھے تاکہ وہ اچھی طرح سے ان چیزوں کو سمجھ سکے. تو ہم اگر اس کی آڈیو سن رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جب پڑھا جائے تو ہم اس کو غور سے اور دھیان سے سنیں اور اس کو یاد رکھیں. 4 احادیث دیکھی ہیں جو کہ وحی کے نزول کے بارے میں ہیں، اور ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح سے نازل ہوتی تھی اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد رکھنے کے لیے فکر مند ہوتے تھے، اور کیسے اس کی آپ کی جو شدت تھی کیفیت کی کہ پسینہ آ جاتا تھا، اتنا بھاری کلام اور اتنی مشکل سے اس کو ابزارب کرنا اور اس کو جمع کرنا اور یاد رکھنا کہ پھر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم اس کو خود یاد کرائیں گے، آپ اس کے یعنی یاد کرنے کی فکر نہ کریں، ہونٹ تیزی سے نہ ہلائیں. تو اس کی ذمہ داری اللہ نے لی، لیکن یہ کہ بھاری کلام آخر تک ویسا ہی رہا اور وحی کے وقت آپ کی کیفیت ایسی ہی ہوا کرتی تھی. تو اس بھاری کلام کو سمجھنا، یاد کرنا اور اس کے ساتھ جو اس کا حق ہے اس کو ادا کرنے کے لیے جدوجہد کرنا، اور اس کے حق کے لیے اس کو سمجھنا، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، یہ ساری ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس سے یہ جہد کو قبول فرمائے اور ہمیں بہترین مسلمان بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.